بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے مباحث میں جاری تھی اور اس کے دوسرے حصے کتاب البیع کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ بیع کے گزشتہ 3 معناؤں میں سے پہلے معنی میں مناقشہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان 3 معناؤں کو بیان کرنے کے بعد جو مناقشہ شروع کرتے ہیں، تو آج کے درس میں ہم اس پہلے معنی کے حوالے سے جو اشکال اور جو مناقشہ ہے اسے بیان کریں گے۔ اس اعتبار سے آج کے درس کے اہم مطالب اس طرح سے ہیں کہ پہلا عنوان اس طرح سے ہے کہ اس معنی کا سابقہ بیع کی بیان کردہ معنی کے مد مقابل نہ ہونا اور قبول کی قید کا قرینے سے معلوم ہونا، یعنی قبول جو یہاں پر قید کا اضافہ کیا گیا اس پہلی معنی کے اندر۔ آغا اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بیع کے اندر یہ جو قید تھی یہ اس بیع کی معنی کا حصہ نہیں ہے، اس معنی میں داخل نہیں ہے، کس طرح اس کی توضیحات آئیں گی۔ اور پھر دوسرا جو اس پر اشکال آغا بیان کر رہے ہیں، اس اشکال کے علاوہ پھر بیع میں قبول کا فائدہ اور ثمرہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیع کی معنی کے اندر قبول نہیں ہے تو پھر کیوں قبول کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ وہ مطالب ہیں جو آج کے درس کے اندر مورد گفتگو قرار پائیں گے، اور مصنف نے جو مناقشہ یہاں پر شروع کیا ان 3 معناؤں کے حوالے سے، ان میں سے آج جو ہے وہ ہم پہلے مطلب کی طرف چلتے ہیں جو کہ پہلا معنی اور اس کے اشکال کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اقولو، یعنی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان معناؤں کے بیان کرنے کے بعد کہ میں کہتا ہوں کہ اما البیع بمعنی الایجاب المتعقب للقبول، یہ بیع کے جو اس معنی میں بیان ہوا کہ یہ وہ ایجاب ہے کہ جس کے پیچھے قبول واقع ہوتا ہے، یعنی یہ قید بیان کی گئی کہ بیع فقط ایجاب انشاء تملیک عین بمال نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ بیع انشاء تملیک عین بمال، یعنی وہی تعریف وہی ایجاب ساتھ ساتھ اس کے پیچھے قبول آنا چاہیے، یہ قید اضافہ کی گئی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فالظاہر انہ لیس مقابلا للاول، یہ جو معنی بیان کی گئی ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ معنی ہماری اس پہلی معنی سے مد مقابل نہیں ہے، یعنی وہ پہلی معنی کون سی تھی؟ انشاء تملیک عین بمال، اس پہلی معنی کے یہ مقابل نہیں ہے، بلکہ جو انشاء تملیک عین بمال کے مختلف مصادیق ہیں۔ مثلا کبھی جو ہے وہ انشاء تملیک عین بمال کی جاتی ہے، قبول وہاں پر نہیں ہوتا، اور کبھی یہ انشاء تملیک عین بمال کی جاتی ہے اور عرف کی وہاں پر قبول بھی بیان کیا جاتا ہے، قبل تو بھی اس کے پیچھے آتا ہے لیکن عرف اور عقلاء کی نگاہ میں وہ مؤثر نہیں ہوتا معاملہ۔ یا مثلا حتی انشاء تملیک عین بمال کی جاتی ہے، پیچھے قبول بھی واقع ہوتا ہے، عرف اور عقلاء کے ہاں وہ جو ہے مؤثر بھی ہوتا ہے لیکن شارع کی نظر میں وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاء تملیک عین بمال کے یوں متعدد مصادیق اور افراد لحاظ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا هُوَ فَرْضٌ انصرف الیہ اللفظ، یہ جو بیان کیا گیا کہ بیع ایجاب کی معنی میں کہ جس کے پیچھے قبول آ جائے، یہ وہ فرد ہے، فرماتے ہیں کہ انصرف الیہ اللفظ، جس کی طرف وہ لفظ بیع انصراف رکھتا ہے، یعنی لفظ بیع اس فرد کی طرف انصراف رکھتا ہے باقی تمام ان مصادیق اور افراد میں سے، کیوں فی مقام قیام القرینۃ علی ارادۃ الایجاب المثمر، کس مقام پر کس صورت میں یہ لفظ انصراف رکھتا ہے اس فرد کی طرف؟ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں جہاں قرینہ قائم ہو اس بات پر کہ ارادہ کس چیز کا کیا گیا ہے؟ ایجاب مثمر کا، یعنی اس بیع سے جس ایجاب کا ارادہ کیا گیا ہے وہ کس نوعیت کا ایجاب ہے؟ وہ ایجاب مثمر، نتیجہ بخش، کہ جہاں انتقال صورت پائے، خارج میں انتقال صورت پائے، یعنی ملکیتیں ان کا تبادلہ ہو خارج کے اندر۔ اور یہ جب ایجاب مثمر ارادہ کیا گیا ہے اور اس ایجاب مثمر کے ارادے پر قرینہ جو ہے وہ قائم ہے، یہ کس نوعیت کا قرینہ ہے؟ یعنی درواقع قرینہ مقامیہ قائم ہے، اور یہ درواقع تعدد دال اور مدلول کے باب سے ہے۔ یعنی اس پر دقت کریں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیع کا جو معنی ہے وہ انشاء تملیک عین بمال ہے، اور یہ جو معنی بیان کر رہے ہیں یہ اس سے مختلف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بیع کا معنی ہے یہ یہاں پر بیع اس خاص فرد یعنی اس پہلی معنی کو جو بیان کیا گیا اس کی طرف منصرف ہے کہ انشاء تملیک عین بمال ایسی ہو کہ اس کے پیچھے قبول آ جائے، لیکن یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ یہ بیع کی جو معنی ہے وہ انشاء تملیک عین بمال ہی ہے۔ پھر یہ جو لفظ
बे और ये इंशाए तमलीक ऐन बेमाल, इस माना में ये लफ्ज बे जब मुनसरिफ होता है इस बात की तरफ कि इसके पीछे कबिल तो भी जारी हो, तो ये कबूल का पीछे आना और जिसको ये लफ्ज बे कहता है कि जिसकी तरफ ये लफ्ज बे मुनसरिफ हो रहा है कि ये कबूल पीछे आए, ये किस बिना पर है? ये उस करीने की बुनियाद पर जो करीने मकामिया है। यानी दर वाक़े बे की हकीकी माना इंशाए तमलीक ऐन बेमाल है, ये उस बे की वाकई माना है जो खुद बे के लफ्ज से समझ में आती है। यानी लफ्ज बे तो दिलालत करता है इंशाए तमलीक पर, और दूसरी जानिब से करीने मकामिया है जो एक और दाल है, एक और चीज है जो दिलालत कर रही होती है कि पीछे क्या आना चाहिए, कबूल वाक़े होना चाहिए। बस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लफ्ज बे ईजाब हो जो मुक़य्यद हो कैद कबूल के साथ, यानी ये कैद ईजाब का मुक़य्यद होना कैद कबूल के साथ ये उसका माना हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लफ्ज बे का माना वही इंशाए तमलीक ऐन बेमाल है। हाँ, यहाँ पर हम कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि पीछे कबूल आना चाहिए और आप इसको बे की माना के उन्वान से बयान कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, बे की हकीकी माना के उन्वान से ये नहीं है। अलबत्ता बे की इस हकीकी माना के मुकाबिल भी नहीं है, क्योंकि बे का जो ये माना है ये किसकी तरफ मुनसरिफ है? यहाँ पर लफ्ज बे इसी बात की तरफ मुनसरिफ है कि पीछे कबूल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तअद्दुद दाल और मदलूल है, यानी दो अलग दाल हैं जिनसे ये दो बातें समझ में आ रही हैं। एक बे तो लफ्ज बे है जिसे इंशाए तमलीक ऐन बेमाल समझ में आ रहा है, और फिर एक और यहाँ पर दाल है जिसका मदलूल जो है वो ये है कि इसी तमलीक के पीछे तमल्लुक होना चाहिए, कबूल जो है वो पीछे आना चाहिए। क्योंकि इज़ला समरत फिल ईजाब अल मुजर्रद, क्योंकि समरा नहीं है उस ईजाब का जो मुजर्रद हो तमल्लुक से, वो ईजाब की जो इस तमल्लुक से खाली हो, वो ईजाब जो इस पीछे कबूल आने से खाली हो, वो समर बख्श नहीं है। वहां वो खारिज में मिल्कियतों का इंतकाल हासिल नहीं होगा। लिहाजा आगा फरमाते हैं कि ये जो ईजाब मुस्मिर है ये जब मद्देनजर है तो यहाँ करीने मकामिया जो है वो दिलालत करता है इस बात पर कि बस इसके पीछे लफ्ज कबूल आना चाहिए। लिहाजा आगा फरमाते हैं, इसकी मजीद तोज़ी में फरमाते हैं कि देखें, फ़क़ौलुल मुख़बिर बेतु इन्नमा अरादल ईजाब अल मुक़य्यद फ़ल मुस्तफ़ादु मिनल खारिज। मुख़बिर का ये जो कौल है बेतु, ये ईजाब मुक़य्यद का इरादा करता है। यानी मुख़बिर ने जब बेतो कहा तो उसका ये कौल किसका इरादा करता है? मुख़बिर किसका इरादा कर रहा है यहाँ पर? ईजाब मुक़य्यद का, न फ़कत खाली ईजाब का, ईजाब जो कि मुक़य्यद है, ईजाब के जिसके पीछे जो है वो कबूल आ रहा है। फ़लक़ैद मुस्तफ़ादुन मिनल खारिज, बस यहाँ पर कैद जो है वो किससे इस्तिफ़ादा हो रही है? खारिज से, यानी उस करीने खारिजिया से, करीने मकामिया से इस्तिफ़ादा हो रही है। ला अन्नल बैअ मुस्तअमलुन फिल ईजाब अल मुतअक्कब लिल कबूल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बै इस्तेमाल की गई हो ईजाब के अंदर के जिसके पीछे कबूल आए। यानी बै का माना ये नहीं है कि ईजाब के जो जिसके पीछे कबूल हो, यानी कैद भी उसी की माना के अंदर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर फरमाते हैं और दरवाके ये दूसरे इश्काल की तरफ इशारा फरमाते हैं कि जो कि बै के अलावा उसके मुतरादिफ अल्फाज में भी फरमाते हैं कि ऐसे ही है। यानी फरमाते हैं कि न फ़कत बै का ये हाल है बल्कि बै के जो मुतरादिफ अल्फाज हैं आप अगर उनकी तरफ मुराजा करें, उनमें मुलाहिजा करें तो वहां पर ऐसे ही है। यानी वहां पर भी जो पीछे कबूल आने की बात है वो खारिज से जानी जा रही है, जबकि खुद ये अल्फाज से जो बात जहन में आ रही है और जो मुतबादिल हो रही है वो खुद ईजाब है जो कि ईजाब मुक़य्यद है। अलबत्ता वकज़ालिका लफ्ज़ुन नक़्ल वल इब्दाल व तमलीक व शिबहा, इस तरह फरमाते हैं कि लफ्ज़ नक़्ल है, इब्दाल है, तमलीक है, यानी आप बेतों के जो मुशाबे मुतरादिफ कलिमात हैं, अल्फाज, उनमें से एक नक़्ल है, आप कहते हैं बेतो कहें या आप कहें नकल तो, या इब्दाल यानी अब्दल तो कहें, या तबलीग यानी मल्लक तो कहें, व शिबहा या जो इसके मुशाबे हैं। मसलन आप फरमाते हैं कि इन तमाम कलिमात के अंदर आप देखें कि वो कज़ालिका यानी इसी तरह है कि वहां पर मुराद जो है वही इंशाए तमलीक है ऐन बेमाल, लेकिन अगर वहां पर कबूल समझा जा रहा है तो वो खारिज से समझा जा रहा है। लिहाजा फरमाते हैं कि मा अन्नहु लम यकुन अहदुन बिअन्न तअक्कुबल कबूल लहु दखलुन फी माना, ये जो अल्फाज हैं कि जो मुतरादिफ है उस बे के लफ्ज नक़ल, इब्दाल और तमलीक, ये आगे ने कहा कि इसी तरह ही है, बे की तरह है, लफ्ज बे की तरह है कि जहाँ लफ्ज बे हमने कहा कि ईजाब मुक़य्यद मद्देनजर है तो इन कलिमात में भी इस तरह ही है। मा अन्नहु लम यकुल अहद, किसी ने भी नहीं कहा कि बिअन्न तअक्कुबल कबूल लहु दखलुन फी माना, कि कबूल का पीछे आना यानी इसी ईजाब के दखलुन फी मानाहा इन मज़कूरा अल्फाज के अंदर दखालत रखता है। किसी फुक़हा ने इस तरह की बात नहीं की। अब जब इन अल्फाज के अंदर इस तरह से कबूल का पीछे आना उनकी माना में दखील नहीं है तो फिर बै के अंदर क्यों कहा जा रहा है
کہ اس میں ایجاب کے پیچھے قبول آنا اس کی معنی میں دخالت رکھتا ہے، جبکہ یہ الفاظ بھی تو اس کے مترادف ہیں۔ جب ان الفاظ کے اندر یہ قید جو ہے وہ دخالت نہیں رکھتی معنی کے اندر، تو قطعاً بے کے اس معنی کے اندر بھی یہ دخالت نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر ایک سوال مد نظر ہے، اس سوال کی طرف دروا کے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بے کے معنی میں قبول نہیں تو پھر قبول کیوں بیان ہوتا ہے؟ اس طرف آگاہ ناظر ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی استدراک کرتے ہیں اس مطلب کو کہ ہم نے یہ تو کہا کہ درست ہے کہ قبول بے کی معنی کے اندر نہیں ہے، لیکن یہاں پر قبول کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نعم تحقق القبول بشرط للانتقال فی الخارج، ہاں قبول کا تحقق پانا اس ایجاب کے بعد یہ خارج میں انتقال کی دروا کے شرط ہے، یعنی خارج میں شرعاً ملکیت کا انتقال اس قبول پر موقوف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خارج میں یہ ملکیت حاصل ہو، انتقال حاصل ہو، یعنی دو ملکیتوں کا تبادلہ حاصل ہو جائے، تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ قبول تحقق پائے۔ لا فی نظر الناقل، یعنی قبول کا تحقق پانا انتقال کی شرط خارج میں ہے، شرعی اعتبار سے خارج میں ملکیت کا انتقال اس پر موقوف ہے۔ لا فی نظر الناقل، ناقل کی نظر میں قبول کا تحقق پانا انتقال کی شرط نہیں ہے۔ اذ لا ينفق التاثیر عن الاثر، یعنی تاثیر جو کہ ایجاب ہے، اثر جو کہ یہاں پر انتقال ہے، ناقل کی نظر میں یہ انتقال یعنی تاثیر جو کہ ایجاب ہے یہ اپنے اثر سے منفک اور جدا نہیں ہے، یعنی ناقل کی نظر میں اس کا ایجاب مؤثر ہے اور انتقال اس عین کا مشتری کی طرف ناقل کی نظر میں در واقع یہ اثر ہے اسی ایجاب کا، اور جب وہ ایجاب جاری کرتا ہے تو اس کی نظر میں یہ انتقال حاصل ہوتا ہے، تحقق پاتا ہے۔ یہاں ناقل کی نظر میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے پیچھے قبول واقع ہو جائے۔ تو بس آگاہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم نے کہا ہے کہ ایجاب خالی نہ ہو، ایجاب مثمر ہو، یعنی ایجاب ثمر بخش ہونا چاہیے، ایجاب کے پیچھے قبول آنا چاہیے، تو یہ قبول آنا در واقع خارج میں اس انتقال کے لیے شرط ہے، ناقل کی نظر میں نہیں ہے۔ جب آپ بے تو جاری کرتے ہیں اور بے تو جاری کرنے والا وہ ناقل یعنی وہ بائع جب بے تو کہتا ہے تو وہ اس کی نظر کے مطابق اس ایجاب سے وہ انتقال حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ رشتہ جو مالکیت کا تعلق جو اس بائع کا اس ملک کے ساتھ تھا، اس مبی کے ساتھ تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ ملکیت اب اس سے نکل جاتی ہے، تو یہاں انتقال صورت پاتا ہے اس کی نظر میں۔ لہٰذا اب یہاں پر جو مذکورہ اس نام پر یہ نتیجہ نکلتا ہے جس کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں کہ فالبیع وما یساوی ہے معنی من قبیل الایجاب والوجوب، بیع اور جو اس کے مساوی ہے معنی کے اعتبار سے یہ کس باب سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایجاب اور وجوب کے باب سے ہے، یہ دونوں اعتباری ہیں، ایجاب اور وجوب اعتباری چیزیں ہیں نہ تکوینی، اور بیع اور جو اس کے مساوی الفاظ معنی کے اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ نعم میں جو ہم نے بات کی اس کے مطابق یہ ایجاب و وجوب کے باب سے ہے، یعنی انظار کے اختلاف سے یہاں اختلاف مد نظر ہے، مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ناقل کی نظر میں انتقال صورت پائے لیکن اس کے علاوہ دوسروں کی نظر میں، غیر ناقل کی نظر میں وہ انتقال صورت نہ پائے۔ جس طرح ایجاب اور وجوب کے باب سے ہم نے جب یہ کہا کہ بیع اور اس کے مساوی جو معنی میں ہے وہ ایجاب اور وجوب کے باب سے ہیں، تو ایجاب اور وجوب اعتباری ہیں، یعنی اگر ایجاب صادر ہوتا ہے تو وجوب صادر ہوتا ہے اس موجب کی نگاہ میں، ممکن ہے ایک اور شخص کی نگاہ میں وہ وجوب متحقق نہ ہوتا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لل کسر والانکسار، یہ کسر اور انکسار کے باب سے نہیں ہے کہ یہ دونوں در واقع کیا ہیں؟ تکوینی ہیں، یعنی کسر و انکسار تکوینی باب سے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کسرت الکوز، میں نے اس برتن کو، اس ظرف کو، کوزے کو جو ہے میں نے توڑا، تو یہاں انکسار، ٹوٹنا خود بخود اس کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، تکوینی ہے، یعنی یہاں پر توڑنے والے کی نگاہ میں وہ انکسار ہو چاہے نہ ہو، انکسار تکوینی طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں انظار سے یہ مختلف نہیں ہوتے کہ مثلا کسر حاصل ہو اور ممکن ہے کہ انکسار حاصل نہ ہو ایک شخص کی نظر میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں تکوینی ہیں، کسر جیسے حاصل ہوا تو انکسار حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ہم نے کہا کہ بیع اور اس کے مساوی جو یہ الفاظ معنی کے اعتبار سے یہ ایجاب اور قبول کے باب سے ہیں، یعنی یہ اعتباریات، دو اعتباری ایجاب اور وجوب کے دو اعتباری چیزیں ہیں، یہ اس باب سے ہیں، یعنی اس معنی میں کہ ایجاب ممکن ہے جاری ہو اور وجوب کسی کی نظر میں حاصل نہ ہو، اور یہاں پر ناقل کی نظر میں وہ ایجاب اس کا اثر انتقال ہے،
اس کی نظر میں وہ انتقال حاصل ہوتا ہے. ممکن ہے کہ مثلا شارع کے نقطہ نگاہ سے وہ تحقق پیدا نہ کرے کہ جب ہم نے کہا کہ یہاں قبول کا حاصل ہونا انتقال کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ بے ایجاب صادر ہو اور شارع کے نقطہ نگاہ سے ابھی انتقال صورت نہ پاتا ہو، لہذا یہاں ضروری ہے کہ قبول تحقق پائے تاکہ خارج میں تکوینی اعتبار سے خارج میں وہ انتقال حاصل ہو جائے. تو بس یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بے اور یہ جو مساوی الفاظ ہیں یہ ایجاب و وجوب کے باب سے ہیں، یہ دونوں اعتباری ہیں اور یہاں پر انظار سے یہ مختلف ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ موجب کی نگاہ میں انتقال حاصل ہو جبکہ غیر ناقل غیر موجب کی نگاہ میں انتقال حاصل نہ ہوا ہو. کسر و انکسار کے باب سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے کسر و انکسار کے باب سے ہے اس معنی میں کہ بے کے تحقق سے وہ انتقال حاصل ہو جاتا ہے تکوینی طور پر، جیسے کسر سے انکسار بھی وہاں پر متحقق ہوتا ہے. کما تخیلہ بعض، جیسا کہ بعض نے اس کا خیال کیا ہے، وہ بعض سے مراد وہی صاحب مقابیس ہے کہ جو یہ نظر میں رکھتے ہیں کہ بے سے مراد کیا ہے، بے اور اس کے مساوی جو الفاظ ہیں اس سے مراد کیا ہے، وہ اس کو کسر و انکسار کے باب سے جانتے ہیں، خیال کرتے ہیں. کیوں؟ یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بس بے جیسے ہی صادر ہوگی تو وہاں پر وہ انتقال صورت پائے گی، اور یہ کسر انکسار کے باب سے ہے، لہذا انتقال تب صورت پاتی ہے جب پیچھے قبول آ جائے. تو پس لہذا وہ بے کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ بے کیا ہے، بے یعنی جہاں انتقال خارج میں حاصل ہو، لہذا ایجاب کے ساتھ قبول جب ہوگا تو یہ انتقال حاصل ہوگا. اس اعتبار سے وہ اس کو کسر و انکسار کے باب سے جانتے ہیں. اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فتعمل، کہ جس کے لیے بعض محشین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلب عمیق ہے، لہذا اس کے عمق کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں مزید. اور اس کے بعد آگا نتیجے کے طور پہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ يَظْهَرْ ضَعْفُ أَخْذِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ الْمُصْطَلَح، کہ بے مصطلح یعنی انشاء تملیک عین بمال کی اس معنی کے اندر مذکورہ اس قید کو لینا ضعیف ہے، اس کو اخذ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا ضعیف جو ہے یہ مذکورہ ہمارے بیانات سے روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے جب ہم نے کہا کہ بے کا معنی جو ہے وہ انشاء تملیک عین بمال ہے اور قرائن سے ہم اس قید کو لیتے ہیں، نہ یہ کہ یہ اس معنی کا حصہ ہو. فضلا عن ان يجعل احد معانیها، یہ بے مصطلح کی معنی میں قید اس کو اخذ کرنا ضعیف ہے، چہ برسے کہ اس کو ان معانی میں سے کوئی ایک معنی قرار دی جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.